علماء نے لکھا ہے کہ قبر کے جہان پر ثواب و عذاب آپ نے اور ہم نے ایمان رکھنا ہے، اور یہ واجب ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ اس لیے بھی کہ یاد رہے کہ عموماً لوگ دفنائے جاتے ہیں، اکثریت کو قبر ملتی ہے، دیر سے ملے یا سویر سے ملے، اکثریت کو قبر ملتی ہے. وہ عالم برزخ ہے. عالم برزخ کیا ہے؟ یاد رہے علماء نے لکھا ہے یہ کیا ہے؟ بولے پردہ. اسی کو عربی میں برزخ کہتے ہیں. برزخ پردے کو کہتے ہیں. بغیر مثال کے عرض کر رہا ہوں. اب پردہ جو ہے یہ تو سمجھ میں آ گیا پردہ ہے، تو اس جہان کو عالم برزخ کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے خود قرآن مقدس میں فرمایا برزخ الی یوم یبعثون. اس جہان پر قدرت نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے. وہ کیا پردہ ہے وہ سمجھیے گا. وہ یہ پردہ ہے کہ آپ اور ہم اپنے ہاتھوں سے اپنوں کو دفناتے ہیں. دنیا دفناتی ہے، یہ فرض ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کبھی کوئی مجبوری کے تحت، ضرورت کے تحت قبر کو کھولنا پڑے تو آپ اور ہم دیکھتے ہیں میت ویسی ہی پڑی ہے. وہی بات ہے نا جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو کوئی کروٹ بدلتی نظر نہیں آتی، ہمیں تو کوئی رد و بدل نہیں آ رہا، جیسے رکھا تھا ویسے ہی رکھا. تو یہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اسی کو کہتے ہیں برزخ الی یوم یبعثون. اس کے اوپر جو حالات، جو عالم گزر رہا ہے وہ مجھے اور آپ کو قدرت دیکھنے نہیں دیتی. میرے اور آپ کے اور ان کے حالات کے درمیان میں قدرت نے ایک پردہ ڈال دیا ہے. اچھا، جب قدرت نے وہ پردہ ڈالا ہے تو یاد رہے اس کے اوپر جو کچھ گزر رہا ہوتا ہے نہ میں دیکھ سکتا ہوں نہ آپ دیکھ سکتے ہیں. صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ اسی لیے اس جہان کو برزخ کا جہان کہتے ہیں کہ وہاں کے حالات اس جہان سے چھپا دیے گئے. اور یہ یاد رہے برزخ الی یوم یبعثون، اس جہان پر یہ پردہ قدرت نے بچھایا ہے. اور علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو پردے قدرت بچھائے نہ وہ ہٹتے ہیں نہ پھٹتے ہیں. آپ اور ہم اگر وہ سب کچھ دیکھ لیں جو اس جہان میں ہو رہا ہے تو مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے میرا اور آپ کا ایمان بالغیب ہی ختم ہو جائے. اور قیمت اس میزان پہ ایمان بالغیب کی ہے. اچھا جب دیکھ لیا تو پھر تو ماننا ہی ماننا ہے. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جب دیکھ کے مانا ہے تو دیکھ کے ماننے کو ایمان نہیں مشاہدہ کہتے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آج کی شخصیت نہیں ہے، یہ 9ویں صدی میں ہوئے ہیں. اچھا، حنفی نہیں تھے، شافعی تھے. محترم نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے پیغمبر کی برزخ کے جہان کی خبروں کا انکار کیا ان کی بنا اور کچھ نہیں ہے، مشاہدہ ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو میت کو رکھتے ہیں، ہمیں تو کوئی نہیں نظر آتا، نہ فرشتے آتے نظر آتے ہیں، نہ سنائی دیتے ہیں، نہ قبر میں کوئی میت اٹھتے بیٹھتے محسوس ہوتی ہے. اگر قبر کے چھاتی پر جان بوجھ کر نشانی رکھی، اس کے بعد ضرورتاً قبر کو بعد میں کھول کے دیکھا نشانی وہیں کی وہیں پڑی تھی، یہ کیا تھا؟ اللہ معاف کریں، اللہ معاف کریں. ایک نے تو کھل کے لکھا ہے، کہتا ہے سب جھوٹ ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کے اس جملے کے بعد کوئی ایمان باقی رہ جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنا کیا ہے؟ وہی وہ بنا ہے جو ان کرامات یا معجزات کے مراحل پر یہ لوگ کہتے لکھتے رہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. تم سے پہلے وہ کہہ گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے. قدرت نے پردے رکھے ہیں. قدرت آپ کا اور میرا ایمان بالغیب ختم نہیں کرنا چاہتی. اس لیے کیوں نہیں ختم کرنا چاہتی؟ اس لیے کہ اللہ کو زبردستی کا ایمان قبول نہیں ہے. کیوں؟ جب دیکھ لیا تو پھر تو آپ نے میں نے ماننا ہی ماننا ہے نا. سچ بتانا، اللہ نہ کرے مجھے اور آپ کو اگر پتہ چل جائے کل میرے لیے اور آپ کے لیے حضرت اسرائیل آ رہے ہیں، پھر کیا کرو گے؟ دکان کھولو گے؟ او بولو تو صحیح، دکان کھولو گے یا کام کرو گے؟ سچ بتاؤ. یہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ نے پردے رکھے ہیں. اس لیے محترم نے لکھا ہے کہ جو انکار کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ مشاہدہ نہیں ہے. جب مشاہدہ ہو جائے پھر مان لیتے ہیں. محترم نے لکھا ہے مشاہدے کے بعد ماننا ہے تو وہ ایمان نہیں، مشاہدہ ہو.
آپ نے ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پر مانا ہے۔ میرے ساتھ یہ جملہ دوہرا دے، آمنت باللہ ورسولہ۔